آپ کی سیرت کا اگلا پہلو ایک، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر ہے، اور اس تعمیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شرکت ہے۔ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جسے اللہ کے نام پر اس کی عبادت کے لیے اور اس کی وحدانیت کے لیے بنایا گیا۔ اس کی تعمیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ابو الانبیاء جسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ بتوں کے خلاف جنگ چھیڑنے اور جن عبادت خانوں میں وہ نصب تھے، انہیں ڈھانے کے بعد کی تھی، انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو ابراہیم اسماعیل کو جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر متعدد بار ہوئی ہے، کئی مرتبہ کئی حوادث سے اس کی دیواریں بھی پھٹ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ کی ارسر نو تعمیر ہوئی، آپ کی نبوت سے پہلے، اور تعمیر میں استعمال ہونے والے لوگ پتھر رکھ رہے تھے۔ اس حال میں آپ بھی اس میں شریک تھے، اور آپ کے بدن پر اس وقت صرف تہمد تھا، آپ بھی اس تعمیر میں پتھر اٹھانے میں شریک تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس پتھر ڈھونڈنے لگے۔ ایک موقع پر حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنا تہمد کھول کر کندھے پہ رکھ لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں اوپر اٹھ گئی اور کہنے لگے میرا تہمد لاؤ۔ انہوں نے تہمد باندھ دیا۔ اس موقع پہ قبائل کے درمیان اختلاف ہوا کہ حجر اسود کو دوبارہ اس جگہ پر نصب کرنے کا شرف کس قبیلے کو ملے، کون اس اعزاز کا مستحق ہے۔ اس دشوار مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمایاں کردار تھا، کیونکہ تمام لوگوں نے اس تجویز کو قبول کیا کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں، اس لیے کہ آپ لوگوں میں امین مشہور تھے اور سب ہی آپ کی عزت کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو بیت اللہ کی عظمت، اہمیت، اس کا تقدس، اللہ رب العزت نے روئے زمین میں سب سے زیادہ بیت اللہ کو یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے کی تھی، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر دنیا میں بنے اور لوگوں کے لیے جائے امن بنے۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس گھر کو بڑی عظمت نصیب فرمائی۔ پھر کعبہ کی اور اس بیت اللہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، 4 مرتبہ تو یقینی طور پر ہے، اس کے علاوہ بھی کبھی اس کی نوبت آئی ہے، اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن 4 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے تعاون سے اس کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی، بعثت نبوی سے پہلے کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کی اونچائی 18 ہاتھ کی تھی اور اس کے بعد لمبائی اس سے کچھ 6 ہاتھ سے کچھ زائد کم کر دی تھی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر جاہلیت کا عہد ابھی جلدی نہ گزرا ہوتا اور تمہاری قوم کے دلوں میں اس کی یاد تازہ نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کی جائے، پھر اس کا جو حصہ نکال دیا گیا تھا اسے شامل کر دیتا، اس میں ایک دروازہ مشرق میں اور ایک دروازہ مغرب میں لگاتا، اس طرح اسے ٹھیک انہی بنیادوں پر استوار کرتا جن پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوئی تھی،
جب شامی فوجوں کے حملے کے نتیجے میں اسے آگ لگ گئی تھی، اور چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابن زبیر کی شہادت کے بعد ہوئی۔ یہ چوتھی مرتبہ کی تعمیر تھی۔ البتہ اس کی اصلاح اور اس کے اندر مختلف انداز سے اس کے اندر جسے کہیں کہ اس کو استوار کرنا، یہ چیزیں کئی زمانے کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔